حجت الاسلام والمسلمین جناب علی محمد رضوانی صاحب کو کہ وہ ممبر پر تشریف لے کر آئے اور مومنین کے دلوں کو منور فرمائے. آپ ان کی آمد کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات. برائے خوشنودی محمد وآل محمد بلندتر صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. آپ کے تھکے ہوئے چہروں کو میں دیکھ رہا ہوں، کافی ٹائم کے آئے ہوئے ہیں، تو میں 10 سے 12 منٹ زیادہ زحمت نہیں دوں گا. تو اس 10 اور 12 منٹ کے درمیان جو ہے آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، اور آخر میں انشاءاللہ دعا کریں گے. جو شرعی حاجات یہاں لے کے ہیں ذات پروردگار اپنی درگاہ میں قبول فرمائے، خصوصاً جن کی مشکلات ہیں پروردگار ان کی مشکلات کو برطرف فرمائے. ان تمام دعائیں کی قبولیت کے حوالے سے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. بلند صلوات. الحمدللہ الذی تجلی لذاتہ بذاتہ وصلاة علی شواہد صفات ومظاہر تجلیات. بلند صلوات. سیما سید الکونین وجامع المرتبتین وقائد النشأتین وخلاصة العالمين محمد المصطفى. وآله وذرية مرائي صفاته العليا وشواهد أسماء الحسنى صلاة تعزي عن حق إرشادهم. بلند صلوات. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ عما یصفون الا عباد اللہ المخلصین. صلوات پڑھ دیجیے آل محمد. آپ سب کو تمام مومنین کو جو ہے مسعود بابرکت مولود سید الساجدین زین العابدین، توجہ ہے میرے پاس ہے، سید الساجدین زین العابدین کی ولادت بابرکت آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. فقط چند جملے اس مولود بابرکت کے حوالے سے پیش کرتا ہوں.
اس مولود کی طرف سے جو چیزیں ہماری طرف منتقل ہوئی ہیں بہت ارزش مند ہیں. بہت سے خطباء، بہت سے دعائیں، اسی طرح مہم ترین دعاؤں کا مجموعہ جس کا نام صحیفہ سجادیہ ہے، اس مولود کے وجود کی برکت سے ہماری طرف یہ منتقل ہوئی. بس اس وجود کے حوالے سے 2-3 جملے. ہمیشہ کسی واقعے کو، کسی حوادث کو بچانے کی خاطر بہت سی قربانیاں لگتی ہیں. اس واقعے کو بچانے کی خاطر بہت سی قربانیاں لگتی ہیں. سب سے بڑا جس نے دین کو احیا کیا امام حسین کے بعد، اس کا نام زین العابدین ہے. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. اس کا نام زین العابدین ہے، سید الساجدین ہے، جنہوں نے دین کو احیا اور زندہ کیا، اور اس طرح زندہ کیا کہ دشمن کے دربار میں کھڑے ہو کے ایک جملہ کہا. لہٰذا اس لیے کہا گیا ہے دین کو بچانا جرأت چاہیے، دین کو بچانے کے لیے شجاعت چاہیے. دشمن کے بھرے ہوئے دربار میں کھڑے ہو کے ایک جملہ کہا، یا ایھا الخاطب اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق. تو نے لوگوں کی رضایت کو جلب کرنے کے لیے خدا کی نافرمانی کی. مقعدک من النار، تیرا ٹھکانہ جہنم میں ہے. جب یہ جملہ کہا امام نے تو دربار میں بھری ہوئی مخلوق نے کہا اس کی زبان سے جو لہجہ نکل رہا ہے بہت شیرین زبان ہے اس کی، ہمیں 2-3 جملے اور اس کے چاہیے. اتنے میں یزید جانتا تھا سجاد کیا ہے، یہ کس گھرانے سے اس کا تعلق ہے، کس قبیلے کا رہنے والا ہے، یہ جانتا تھا یہ کون ہے. لہٰذا اس لیے یہ انہوں نے کہا ان سائدہ، اگر میں انہیں اجازت دوں، لم ینزل الا بفضیحتی و فضیحت آل ابی سفیان، اگر میں انہوں کو اجازت دی، اگر یہ سجاد منبر پہ آ گیا، نہ میرا کچھ رہے گا نہ آل ابو سفیان کا کوئی پردہ باقی رہے گا. لوگوں کا اصرار اتنا بڑھا، وقت کا حاکم مجبور ہو گیا. جب مجبور ہوا کچھ نہ کر پا کیونکہ حالات کا تقاضا ایسا بن گیا. ناچار کو جب اجازت دی تو امام آ کے پہلا لفظ یہی کہا، یا ایھا الخاطب، تو جو جملہ کہہ رہا ہے تو نے لوگوں کی رضایت کی خاطر، ان کی خوشنودی کی خاطر تو نے اپنے خدا کی نافرمانی کی. جب تو نے نافرمانی کی تیرا ٹھکانہ جہنم میں ہے. برادران یہاں پہ ایک اور جملہ امام نے کہا تو اتنے میں جب میرے آقا کی زبان بڑھی اور لوگوں کو لذت آئی، اب یہیں پہ حقانیت کو ظاہر کرنا تھا، اپنے باپ کی مظلومیت کو بھی، مذہب کی حقیقت کو بھی یہیں پہ ظاہر کرنا تھا. تو اسی جگہ پہ لوگوں نے کہا ایک تھوڑا سا مزید جملہ بڑھائیے. امام نے فوراً کہا اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی، اوتینا ستن وفضلنا بسبع. اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی اور 7 چیزوں کے ذریعے اللہ نے ہمیں فضیلت دی. بس چند جملے اسی فضیلت اور اسی عطا کے بارے میں. امام نے کہا پہلی چیز جو اللہ نے ہم آل محمد کو عطا کی، اوتینا العلم، اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے. کسی کے پاس سوائے آل محمد کے علم نہیں ہے. لہٰذا یہی وجہ ہے ایک شخص کوفہ سے نکلا، امام صادق کی خدمت میں آیا. جب خدمت میں آیا تو مولا نے اس مفتی سے پوچھا تو جو مسجد کوفہ میں بیٹھ کے فتوے دیتا ہے کس بنا پہ دیتا ہے؟ حال تعارف الناسخ من المنسوخ، کیا قرآن کی تفسیر جو تو بیان کرتا ہے کیا ناسخ و منسوخ کو جانتا ہے، محکم اور متشابہ کو جانتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو یہیں پہ میرے آقا نے کہا حلقتا و اہلکتا، تو بھی گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا ہے.
جب تیرا تعلق علم سے نہیں ہے تو ممبر میں بیٹھ کے کیا بیان کرتا ہے؟ جب علم کی بات ہوئی عزیزان واجب الاحترام، آپ اور ہمارا سب کا فریضہ ہے اس حوالے سے۔ اب دیکھیے حالات کا تقاضا کیا ہے، علم کے بغیر ممبر پہ جانا مشکلات کا سامنا ہے، لہٰذا ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے پاکستان کے حالات کیا ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کون سے لوگ ممبر پہ آ گئے ہیں، جن کو علم نہیں ہے وہ ممبر پہ آگے ہیں۔ تو آپ کی اپنی قوم کی حالت کیا ہے؟ یہی ایک دوست نے جو جملہ کہا بہت اچھا کہا، ایک خطیب ممبر پہ بیٹھا ہوا تھا تو وہ کہہ رہا تھا اللہ نے حضرت موسیٰ کو بغیر باپ کے دنیا میں بھیجا، نیچے میں نعرے لگنے شروع ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا بھائی توجہ کرو میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ نے حضرت موسیٰ کو بغیر باپ کے دنیا میں بھیجا، نیچے سے نعرے بلند ہوئے۔ تو کہا بھائیو آپ نے توجہ نہیں کی، وہ حضرت موسیٰ نہیں تھا، حضرت عیسیٰ تھا۔ جب یہ کیفیت ہے ہماری علم کے بغیر ممبر پہ جانا، خدا شاہد ہے میں فقط 2 درد بیان کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں، زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا۔ میرے بھائیو خدا شاہد ہے آپ سب کی ذمہ داری ہے، اگر کاندھوں پہ آپ نے ابا رکھی ہے، حوضے میں آ کے منتقل ہوئے ہیں، آپ کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، آپ کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں میرے بھائیوں، آپ ان لوگوں کا مقابلہ کیجئے۔ خدا شاہد ہے ہم نے 6 سال میں، یہ 5 سال ہونے والے جامع روحانیت کی ہم نے جو تاسیس کی، اور کوشش کر رہے ہیں علماء اور فضلاء کے ساتھ ارتباط ہے، کوشش کرتے ہیں ممبر پہ فضلاء جائیں، ممبر پہ اہل علم جائیں۔ اگر یہ اہل علم جائیں گے یہ جہالت نہیں ہوگی۔ تو اس زمین کو فراہم کرنا ہے، ایک آدمی اہل علم ہے، فارغ و تحصیل ہے، ان کے لیے زمین آپ اور میرا کام ہے فراہم کرنا، ان کے لیے جگہ مہیا کرنا آپ اور میرا کام ہے۔ عزیزان یہی وجہ ہے جب کوئی قیمتی ارزش مند چیز ہوتی ہے وہ چیز چل کر نہیں آتی، اسی چیز کی طرف چل کر جانا پڑتا ہے۔ ان ارزش مند ہمارے پاس ایسے عظیم انسان موجود ہیں، خدا جانیے کہ ہم فقط ان کو ڈھونڈیں اور ان کو ہم اپنے ساتھ ہمراہ کریں، ہمارے یہ حالات نہیں ہوں گے۔ آپ سب پر واجب ہے، یقین جانیے آپ سب پر واجب ہے، ایسے افراد کو ڈھونڈو، ایسے دوستوں کے لیے زمینہ فراہم کرو، ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دو، اور آج کے بعد تعہد دو ایک دوسرے کے ساتھ، اور یہ کہو آج کے بعد ہم آپس میں مل کر جو ہے پاکستان میں جس کونے میں ہندوستان ہے، پاکستان ہے جہاں پہ، مل کر ہم کام کرنا چاہتے ہیں، مت ایک دوسرے کے سامنے روڑے اٹکانا، ایک دوسرے کے لیے زمینہ فراہم کرنا چاہیے۔ لہٰذا یہی وجہ امام نے پوچھا کیا تو ناسخ و منسوخ کو جانتا ہے؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا۔ امام نے کہا حلقتا و حلقتا، تو بھی نابود ہے، دوسروں پہ نابود کیا ہے۔ یہ حالات ہیں ہمارے میرے بھائیوں۔ بس آخری جملہ، جب امام نے اس سے یہ سوال کیا تو اتنے میں لوگوں میں کیا ہوا، شام کے دربار کے لوگوں میں کہا تھوڑا سا اس کو مزید بولیے، اس کو کہیں مزید، کہا اوتینا علما، اللہ نے ہم آل محمد کو علم عطا کی ہے۔ دوسری صفت کیا ہے؟ اوتینا الحلم، اللہ نے ہم آل محمد کو حلم عطا کیا ہے۔ عزیزان حلم سب تو عالم بن جاتے ہیں لیکن کسی کی بات کو تحمل کرنا ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ ہم طالب علم ہیں، درد دل خدا جانی ایک دوسرے کی رائے کو مشورے کو پسند نہیں کرتے، برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں۔ حلم ہمارے اندر نہیں ہے، اہل بیت نے ہمیں حلم عطا کیا۔ کیسے؟ دیکھیے جب ایک آدمی نے امام حسن کو برے الفاظ پیش کیے، امام کو ایک ناسزا الفاظ استعمال کیے، تو ان کے امام کے ساتھ جو اصحاب تھے انہوں نے کہا آقا ہم ان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑی جسارت کی ہے۔ تو امام نے ان کو کیا کہا؟ امام کہا نہیں اس کو کچھ نہیں کرنا۔ یہ آدمی جب اپنے گھر گیا ہے تو امام پیچھے اس کے دروازے پہ گیا، کھٹکھٹایا، جب یہ باہر نکلا یہ خوف زدہ ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ انتقام لینے کے لیے آ گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ مجھے انتقام لینے کے لیے آ گیا ہے۔ تو امام نے ان سے جملہ کہا، امام نے کیا کہا؟ فرمایا ان کنتا قلتا ما فیا فاستغفر اللہ منہ، جو چیز تو نے میرے بارے کہی ہے اگر میرے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے تو اس چیز کے بارے میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ جو تو نے میرے پر تہمت لگی ہے اگر وہ میرے اندر موجود ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں اس کی استغفار کرتا ہوں۔ وَإِن كُنْتَ قُلْتَ
लैसा माफिया अस्तगफिरुल्लाह लका, अगर जिस चीज़ की तूने मेरे ऊपर तहमत लगी है, लफ्ज़ ना सज़ा इस्तेमाल किए हैं, अगर मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है तो फिर मैं तेरे लिए अल्लाह की दरगाह में इस्तग़फ़ार करता हूँ। ये है अहले बैत ने हमें दर्स दिया है, हिल्म का दर्स दिया है। क्या इमाम वहाँ उनको जवाब ना दे सकते थे? हतमन दे सकते थे, लेकिन अहले बैत ने दर्स दिया है, मत किसी के सामने जब वो बुरे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है आप उन जैसा क्यों होना चाहते हैं। ये अल्लाह ने हमें हिल्म अता किया है। आखिरी जुमला इमाम ने कहा, अल्लाह ने उतीन समाहता, अल्लाह ने हमें सखावत अता की है। हमें आले मोहम्मद हम सखी हैं, आले मोहम्मद सही हैं। यही वजह है जब इमाम सज्जाद का गुस्ल हो रहा था तो लोगों ने पूछा इमाम बाकर से, आका ये बताइए आपके जद अमजद के कंधों पे ये जख्म ज्यादा क्यों हैं? तवज्जो है मेरे पास है, क्यों जख्म क्यों ज्यादा हैं? तो इमाम ने कहा, क्या जवाब दिया? फरमाया, रात के अंधेरी में तारीकी में मेरा वालिद मोहतरम फुकरा और मसाकीन और बेवा खातून का माल कंधों पे उठा के उनके दरवाजे पे पहुंचाया करते थे। सखावत आले मोहम्मद के दरवाजे पे है, सखावत आले मोहम्मद दरवाजे की जियारत करती है। यही तो वजह है जब एक शख्स अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में बहुत बड़ी ज़कात लेकर आया तो इमाम ने इमाम हसन को कहा, हसन इन सब ज़कात को उठा के मदीना की यताम में तकसीम कर दीजिए, मस्कीनों में तकसीम कर दीजिए। ये बड़ी इबरत निगाह से देखने लगा, कहा इतनी बड़ी ज़कात, मैंने जो आपको ज़कात ऊँटों पे सवार करके यहाँ जो भेजी है, अगर आप इस्तेमाल करें आप क़यामत तक आपकी नस्ल ख़त्म नहीं कर पाएगी, आपको मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहीं पे इमाम हसन ने जवाब दिया, इमाम ने फरमाया, क्या तूने हमारे बाबा को समझा क्या है? अगर ये पहाड़ की तरफ इशारा करे वो सोना बन जाएगा, वो ज़र दौलत बन जाएगा। हम आले मोहम्मद सखी हैं, यही सखावत है। एक आलिमीन का जुमला फरमाते हैं, जब एक साइल अमीरुल मोमिनीन के दरवाजे पे आए, उस वक्त बच्चे भूखे सोए हुए थे। जब साइल आया तो उन्होंने निदा दी, तो उस वक्त हज़रत ज़हरा ने बच्चों का जो सहम था ना, खाना था, वो उठा के इस साइल को दिया। बाज़ ने कहा नहीं, बल्कि 2 बच्चों का खाना बाकी था और वो बच्चे सोए हुए थे। साइल को वहाँ लेकर आए जहाँ चराग जगा हुआ था, साइल को बिठाया। वो खाना जब लेकर हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, तो अमीरुल मोमिनीन ने हुक्म दिया, इस चराग को बुझा दीजिए, कहीं ऐसा ना हो ये शर्मिंदा हो, कहीं ऐसा ना हो ये शर्मिंदा हो कि बच्चों का साम ये खा रहा है। वो तो ऐसे सखी हैं।